بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا الہی تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے، تو نے ہمیں قرآن پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 کے ساتھ آج تفسیر القرآن اور تدبر القرآن کا یہ سفر نصیب کیا۔ یا رب العالمین، ہمارے اس علمی سفر میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمیں کامیابی دے۔ یا رب العالمین، اس سفر کی ہمیشگی ہمیں عطا فرما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج آیت نمبر 122 کی تفسیر دیکھیں گے، اور تفسیر کرنے کا جو طریقہ ہے یہ آپ پچھلی لائیو کلاس زوم پہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا کہ کبھی بھی پوری آیت کو لے کر آپ نے تفسیر نہیں کرنی، آپ نے بات کو بات سے ملانا ہے، پھر اگلا جملہ اٹھانا ہے اور اس جملے کی پوری تحقیق کر کے اچھی طرح کے اس جملے میں بات کرنے کا رب العالمین کا انداز کون سا ہے، وہ کس کو کہہ رہے ہیں، وہ بیان کس کو کر رہے ہیں، سمجھا کس کو رہے ہیں اور اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا یاد کرے؟ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ ان کو مخاطب اسرائیل کے نام سے کیا جا رہا ہے کہ اے نبیوں کی اولاد، اے نبیوں کے بچوں، اے آل یعقوب یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا یاد کرے؟ آپ نے جب آیت کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کیا یاد کریں؟ اس سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل پر اتنی آیات کیوں ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 391 بار اسرائیل لفظ لے کے آئے، اور اسی پارے میں دیکھیں یہ تیسری دفعہ یہ آیت آ چکی ہے، تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل پر اتنی آیات کیوں ہیں؟ کیونکہ اس قوم کے اندر بے شمار نبی آئے، اور کہا جاتا ہے کہ 1,44,000 اگر انبیاء کو دیکھا جائے تو سوائے 10 نبیوں کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آخر یہ نبیوں کی اولادیں، اور ان کے اندر نبی اتنے قریب قریب رہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر نبی بنی اسرائیل میں آئے اور ان کو نبوت اور شریعتیں ملیں، لیکن پھر بھی آج سب سے زیادہ مغضوب قوم ہے تو یہ ہے، سب سے زیادہ اسلام کے خلاف کھڑی ہونے والی اور اس راہ میں رکاوٹ بننے والی قوم ہے تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ بھی اسی قوم پہ ہے، سب سے بڑی نافرمان قوم بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو سمجھانے کے لیے بار بار بنی اسرائیل کے کردار دکھاتے ہیں کہ اے قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہیں ایسا نہ ہو جانا۔ سوال ہے کہ جس وقت یہ آیت اتری یہودیوں کی موجودہ حالت کیسی تھی؟ ابھی جو بنی اسرائیل میں یہودیوں کا ذکر ہے، جس ٹائم مدینہ منورہ میں یہ آیت اتر رہی تھی
تو ہم نے ذرا دیکھنا ہے کہ اس ٹائم یہودیوں کی حالات کیسے تھے۔ ابھی موجودہ یہودیوں کے حالات اور اس ٹائم کے یہودیوں کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، چونکہ یہ قوم علم والی قوم تھی۔ جس ٹائم یہ آیت اتری یہودی ایک زوال والی قوم بن چکے تھے۔ تیسرا سوال ہے یا بنی اسرائیل اذکرو، بنی اسرائیل کو نعمتیں کیوں یاد کروائی جا رہی ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ ان کو کوئی اور یاد دہانی بھی تو کروائی جا سکتی تھی، آخر کار نعمتوں کی وجہ ہی کیا ہے؟ اس کا جواب ہم اگلے جملے میں دیکھتے ہیں۔ نعمتی التی، میری اس نعمت کو جو بنی اسرائیل کو کون سی نعمتیں ملیں؟ اسی پارے کے اندر آپ بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ان کو بے شمار ان لمٹڈ نعمتیں عطا کی، لیکن کچھ خاص الخاص نعمتیں بھی تھیں۔ اسرائیل کے سائے کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا اور ان کی آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء کرام کو بھیجے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ان کی نعمتیں یاد اس لیے کروا رہے ہیں کہ ذرا اپنا سٹیٹس تو دیکھو، اپنے آباء و اجداد کو تو دیکھو، تمہاری نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ انعمت علیکم، میں نے تمہیں عطا کی ہیں۔ ذرا یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں انعام کی ہیں یا عطا کی ہیں، تو کچھ انعامی نعمتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ویسی نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ لفظ بڑا ہائی لائٹ کرنے والا ہے کہ انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی۔ تو اگر ہم ذرا دیکھیں تو انعام کب ملتا ہے، انعام کیوں ملتا ہے، اور انعام جب ملتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ انعامی نعمتیں تھیں۔ اب جیسے کسی کی قرآن اندازی کی، اس کا انعام نکل آیا، اور اسی طریقے سے کسی اور کارکردگی پہ اس کو بہترین اور فرسٹ انعام ملا۔ تو بات یہ ہے کہ انعام اس جگہ یوز کیا جاتا ہے جہاں انسان بغیر کچھ خرچ کیے اس کو ایک انعام ملتا ہے۔ تو انعامی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو آپ نے مانگی نہیں ہوتی، جس کے لیے آپ نے کوئی پلان نہیں کیا ہوتا۔ انعامی نعمتوں سے مراد وہ ہے کہ جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوتی کہ یہ نعمتیں بھی ہیں۔ اولاد ہے آپ مانگتے ہیں، رزق ہے آپ مانگتے ہیں، اس کے علاوہ گھر ہے آپ مانگتے ہیں، آسانیاں آپ مانگتے ہیں، لیکن ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو ہم نے نہ مانگی تھی، نہ پلان کیا تھا، نہ سوچا تھا، اور وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے ضرور اس پہ کویشچن تیار کرنا ہے اپنے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی انعامی نعمت کون سی ملی ہے جو آپ نے سوچی ہی نہیں، جس نعمت کا خیال آپ کے دل سے گزرا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتے ہیں، یہ چیز مجھے ایسے بھی مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو بنی اسرائیل کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی وہ انعامی نعمتیں تھیں۔ بنی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں راستہ بنا دے گا، سمندر پھٹ جائے گا۔ بنی اسرائیل سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمیں پکا پکائے کھانے آسمانوں سے من و سلوہ کی صورت میں اللہ اتار دیں گے۔ بنی اسرائیل سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بادلوں کا سایہ کر دے گا۔ تو یہ وہ نعمتیں تھیں، یاد رکھیے گا، انعامی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جس میں آپ کو مانگے بغیر، کوئی سوچے بغیر ایسی نعمت ملنا جس کے ریلیٹ آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی مجھے مل جائے گی۔ تو آپ نے اپنی ہوم اسائنمنٹ میں یہ کویشچن بھی ایڈ کر لیجئے گا۔ لہٰذا اس جملے سے آپ کا کویشچن یہ ہوا کہ انعامی نعمتیں کون سی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان نعمتوں کو انعام کیوں کہا۔ تو انعامی نعمتیں آپ کو الحمدللہ پتہ چل چکا ہے، جیسے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، لیکن انعامی نعمتیں ایسی نعمتیں جس کا عقل، ذہن، دماغ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ چیز ہے الحمدللہ کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر جو ہے انعامی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ نعمتوں کو انعام کیوں کہا؟ اس لیے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دہانی کروائی کہ جو نعمتیں میں نے تم کو انعام کی، انعام سے مراد کہ تمہیں ایسے وقت میں انعام، ظاہری بات ہے انعام سے بندے کو خوشی ملتی ہے، انعام سے راحت حاصل ہوتی ہے، تو ایسے مشکل وقت میں بنی اسرائیل کو انعامی نعمتوں سے نوازا جس سے ان کے دل کو تسکین پہنچی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تیسرا جو پوائنٹ آؤٹ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ فضیلت کے بارے میں ہے کہ میں نے تم کو افضل کیا، میں نے تم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی، میں نے تم کو یا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اعلیٰ مقام دیا۔ تو دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت کیسے ملی؟ تو فضیلت سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے انعامات دیے، ان کو ایسی ایسی نعمتیں دی، اور حتیٰ کہ ایسے ایسے انبیاء کرام ان کی بنی اسرائیل کی نسلوں میں آئے کہ جو بیک وقت حکمران بھی تھے اور بیک وقت وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح بے شمار جلیل القدر انبیاء، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے فضیلت عطا فرمائی۔ اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو نعمتیں دیں، پھر میں نے ان پہ انعامات کیے، پھر ان کو فضیلت دی۔ تو یہ 3 پوائنٹس آپ نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو نعمتیں دیں اور پھر دوسرا عہدہ بڑھ کر یہ دیا۔ یہ دیکھنا سٹیپ بائی سٹیپ ہے کہ پہلی چیز ان کو نعمتیں ملیں، دوسری چیز وہ نعمتیں ملیں جو مطلب انعامی طور پہ ایسی دنیا کی سب سے جو ہے ٹاپر نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دی، اور تیسرے نمبر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل عہدے بھی دیے، فضیلت دی، ان کو پورے جہان پہ بڑھوتری عطا کی۔ اور اسی طریقے سے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کیسے افضل ہو جاتا ہے، فضیلت انسان کو کیسے ملتی ہے، اصل میں فضیلت ہوتی کیا ہے؟ اور یہ بھی آپ نے اگر اس کا روٹ ورڈ دیکھیں تو فا ضاد لم فضل، انسان کو فضل کیسے ملتا ہے؟ تو یہ بہت پہلے کی کلاسوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فضل سے مراد یہ ہے کہ انسان اس چیز کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اس بندے پہ آتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتا ہے۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ انسان نے مانگا تھوڑا ہے اور اس کو زیادہ مل جانا، انسان کی سوچ سے بڑھ کر مل جانا، ظاہری بات ہے ایک نعمت ہے، اور پھر وہ نعمت جب انعام کی شکل میں بدلتی ہے تو وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ انعامی نعمت جب انسان کی اور زیادہ بڑھتی ہے تو وہ فضیلت بن جاتی ہے، اور فضیلت جو ہے وہی نعمت جو انسان کو افضل سے افضل تر قرار دے، اور یہ نعمت کی سب سے زیادہ جو ہے سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے۔ اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نعمتوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو سمپل نعمتیں ہیں، الحمدللہ پانی بھی نعمت ہے، کھانا بھی نعمت ہے، بچے بھی نعمت ہے، اسی طریقے سے کچھ انعامی نعمتیں ہوتی ہیں۔ انعامی نعمتوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کے بیٹا دیا تو ظاہری بات ہے وہ اس کو انعامی نعمت ملی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت عطا کی تو وہ انعامی نعمت تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر تیسرے نمبر کی ہے کہ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب سے افضل ہوتی ہیں، سب سے اعلیٰ ہوتی ہیں اور انسان کو سب سے بلند درجہ عطا کر دیتی ہیں، تو وہ نعمتوں کی یہ 3 اقسام بھی اس طرح سے بن سکتی ہیں، اور جب انسان کو 3rd نمبر کی نعمت مل جاتی ہے تو پھر انسان سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نعمتیں عطا فرما جو ہمارے لیے فضیلت کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرما جو ہمارے لیے انعامی فضیلتیں بنے علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تو بات یہ ہے کہ جہانوں کی فضیلت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہان نہیں کہا، جہانوں کہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو ایسی ایسی نعمتیں عطا کی کہ جو پورے عالم کے لیے، پورے جہانوں کے لیے ایک مثالی حیثیت تھی، ایک ایسی نعمتیں تھیں جو اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں ملی تھیں، اور ایسی نعمتیں تھیں جو سب کے لیے ایک انہونی نعمتیں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہانوں سے مراد یہی ہے کہ نعمتوں کی سب سے بڑی قسم
جس پہ صرف ایک جہان نہیں پورا عالم، اور چاہے وہ آسمان کی مخلوق ہو، زمین کی ہو یا زیر زمین کی ہو، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نوازا تھا۔ اور یہ وہ قوم تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جلیل القدر انبیاء بھیجے، پھر ان کو نعمتیں دی، پھر ان پہ انعامات کیے، پھر ان کو افضل قرار دیا، اور اللہ نے ایسی فضیلتیں دی کہ پورا جہانوں پہ ان کا راج تھا، ان کا نام تھا۔ اور دیکھیے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان بنی اور عذاب کی مستحق ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کی کلاس میں آپ کے لیے بڑا پیارا ہوم اسائنمنٹ ہے، آپ سب نے ذرا اس پہ غور کرنا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مراد یہودیوں کا ذکر کیا، اور اگر موجودہ ٹائم میں ہم دیکھیں تو اسرائیلی ہمارے لیے وہی اسرائیلی ہیں جو اس ٹائم یہودی ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا اسرائیلی ملک جو چھوٹا سا ملک ہے اور تقریباً 80-90 لاکھ کے لگ بھگ ان کی آبادی ہے، اس کے باوجود بھی یہ اتنی ترقی یافتہ کیوں ہے؟ اور مسلمان ممالک اتنے زیادہ ہیں، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، آج سب سے بڑی طاقت ان کے پاس ہے، آج ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اور ہر بڑے سائنسدان کا نام ہے تو وہ یہودیوں کا اندر ہے۔ آخرکار ایسی وجہ کیا ہے؟ ان یہودیوں کی ترقی کی کیا وجوہات ہیں، اور کیا یہ ترقیاں مسلمانوں کو نہیں مل سکتی؟ کیا یہ مقام مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ تو آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ تمام سسٹرز نے اپنی موجودہ لائف کو دیکھتے ہوئے یہودیوں کے حالات کا جائزہ لینا ہے اور اس پہ سرچ کرنی ہے۔ فرض کریں آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ یہودیوں کے میڈیکل سسٹم کو دیکھیں گی، اور پھر اس طریقے سے اگر کوئی بچیاں یونیورسٹی ہیں تو وہ یہودیوں کے یونیورسٹیز کو سرچ کریں گی کہ ان کے اندر کیا ایسا یونیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آپ میں سے مدرز ہیں، بچوں کو پال رہی ہیں، گھر داری کر رہی ہیں، اور تو وہ یہودیوں کی خواتین کا شیڈول دیکھیں گی، اور اسی طرح سے آپ میں اگر کوئی ورکنگ وومین ہے، جاب کرتی ہیں، تو وہ وہاں کی یہودیوں کی اس خواتین کی ان لائف کو دیکھیں گی، اور اس طرح سے آپ جس فیلڈ میں آپ ہیں اسی فیلڈ کے متعلق آپ نے سرچ کرنی ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے کہ ایز اے مسلم کہ اگر وہ اس میں اتنے زیادہ آگے نکل گئے ہیں تو آج مسلمانوں کو یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہی پوائنٹس آپ سب نے لائیو کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے، اظہار کریں گے، اور ہم سب نے انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس آیت کو اپنی قسمت، مقدر اور لائف چینج کا باعث بنانا ہے۔ اگر یہ آیت صرف برکت کے لیے پڑھی تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے اندر یا رب العالمین جو تو نے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میسیج رکھا ہے، یا الہی ہمیں اس میسیج کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہماری سمجھ اور عقل میں ڈال دے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چلیے اسی آیت کی اب تلاوت کرتے ہوئے کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔